صرف ایک جملہ دے رہے ہیں اور وہ دلائل دے رہے ہیں، کسے کالج دی اندر، کسے یونیورسٹی دی اندر، کسے چونک چرستے دی اندر، کسے مجلس دی اندر، کسے ڈیرے تے، کسے جگہ تے نبی پاک دے یاراں دے بارے بات ہو جائے، تسی ایک ہی گل کہنی ہے، حیا کرو نبی دے صحابہ دا جنہ دا حیا آسمان دے پاک باز بھی کر دے رہے، احترام کرو نبی دے صحابہ دا جنہ دا احترام آسمان دے فرشتے بھی کر دے رہے، سلام کرو نبی دے صحابہ نو جنہ نو سلام آسمان دے پاک باز بھی کر دے رہے۔ آئیے میں صحیح سنن النسائی جو ایک روایت بڑا نبی علیہ السلام تشریف فرما سن، ایک زیابیان دے اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرتا و اسیلہ۔ کئی لوگاں دے سن شیخ صاحب کوئی وظیفہ بھی بیان کرے آجے، لوگوں آئی پیغام اہل حدیث جے حجرے چ بہ کے ورد نہ کریا کرو، حجرے چ بہ کے تویز فروشی نہ کریا کرو، حجرے چ بہ کے چھلے کڑے کیڑے پاسے قوم نو پا دیتا جے، اے جے پیغام اہل حدیث مسنون دعا یاد کرو، مسنون اذکار یاد کرو۔ میرا تے میری جماعت دا جرم ہے بے اسی حجرے چ بہ کے ورد نہیں کر دے، اسی حجرے چ بہ کے دعاواں نہیں کر دے، اوہی اذکار تواڈے سامنے بیان کرنے آ، اوہی دعاواں تواڈے سامنے بیان کرنے آ جڑیاں نبی کل کائنات نے اپنی امت کے سامنے پیش کیتیاں نے۔ لیکن میں اپنے موضوع تے رک کے گل کرنی چاہنا، ساڈا یہ پیغام ہے لوگو اللہ دی توحید دے معاملے اندر غیرت مند بن جاؤ۔ ساڈا پیغام ختم نبوت ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی یہ صرف کافر نہیں بلکہ زندیق ہے، مرتد ہے، واجب القتل ہے، لیکن نہ جانے اس بدبخت نو قتل کیوں نہیں کیتا گیا۔ آج کوئی بندہ اگر پنڈ چ مرزئی ہو جائے تو اس نو اقلیت قرار دے کے اس نو اس دے حقوق نہیں ملن گے، بلکہ مرتد ہے اور واجب القتل ہے۔ پیغام اہل حدیث یہ ہے کہ لوگوں ختم نبوت یہ دین اسلام دے اندر اس دی حیثیت بالکل ایک ریڑھ دی ہڈی دی طرح مضبوط ہے۔ مرزا قادیانی اور اشنو نبی تسلیم کرنے والے کائنات دے بدترین کافر، زندیق اور مرتد نے، اور حکومت بالا تک ساڈا پیغام یہ ہے، پیغام اہل حدیث، کہ اینہ نو وزارتہ نہ دیو بلکہ فوراً کوئی ایسا قانون پاس کر دیو کہ جیڑا بھی اسلام چھوڑ کے مرزائی ہوئے، جویں عیسائی ہونا ارتداد ہے، یہودی ہونا ارتداد ہے، اسی طرح مرزائی ہونا بھی خطرناک ارتداد ہے، اور ہر مرتد ہونے والا واجب القتل ہے۔ ساڈا پیغام توحید ہے، ساڈا پیغام ختم نبوت ہے، ساڈا پیغام سنت ہے۔ اللہ دے بندو جو کافر جہنمی ہے، مرتد جہنمی ہے، منافق جہنمی ہے، اٹھائیے کتب احادیث، بدعتی بھی جہنمی ہے۔ اہل حدیث دا پیغام ہے لوگو حجرے اندر بیٹھ کے دین اندر اضافے نہ کرو۔ پیغمبر علیہ السلام تے اللہ پاک نے دین نو مکمل فرما دیتا ہے، کامل فرما دیتا ہے، اکمل فرما دیتا ہے۔ یہ ہوئی ساڈا پیغام ہے، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے بارے ساڈا پیغام ہے کہ اللہ دے بندو اگر تسی خود اس پائے دے متحجد نہیں، متنفل نہیں، متصدق نہیں، اس پائے دے متقی اور پرہیزگار نہیں، ایک بیٹا ہلکی تو کم از کم انہاں نیک پاک لوگاں نال پیار کرو، محبت کرو، انہاں دے نال عقیدت رکھو۔ نیک لوگاں دے نال، اصحاب رسول دے نال محبت دا ایک سب تو بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کل قیامت والے دن، توجہ میرے بال، اگرچہ ساڑی تہجد صحابہ جیسی نہیں، ساڑے نفل صحابہ جیسے نہیں، ساڑا جہاد صحابہ جیسا نہیں، ساڑا صدقہ صحابہ جیسا نہیں، لیکن صحابہ دی سچی محبت دی وجہ تو، صحابہ دے دفاع دی وجہ تو، صحابہ دے ذکر خیر دی وجہ تو، صحابہ دے پیار دی وجہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماندے نے میں جنت بھی عطا کر دیاں گا، اور جنت دے اندر نبی پاک دے صحاب دا ساتھ بھی عطا کر دیاں گا۔ سانو اس بات تے فخر ہے اور اللہ دا شکر ہے کہ ساڈا سینہ
اصحاب رسول دے بارے بھی پاک ہے تے جڑا مندا ذرا گونج پا دے آل رسول اہل بیت دے بارے بھی پاک ہے۔ امام عبدالرزاق سنانی رحمہ اللہ فرماندے نے اوسق عملی حبی ایاہم، مینوں اپنے کسی عمل تے کوئی ناز نہیں، ایک عمل تے ناز ہے، امید ہے، یقین ہے کہ میرا اللہ میری بخشش کرے گا۔ پوچھیا وہ کیڑا عمل ہے؟ فرمان لگے کہ میں اصحاب رسول نال بھی پیار کرنا، اہل بیت نال بھی پیار کرنا، میرا سینہ اصحاب رسول دے بارے بھی پاک ہے، آل رسول دے بارے بھی پاک ہے۔ اے پاک سینہ لے کے جدوں میں اللہ دی جناب اندر پیش ہوواں گا یقیناً میرا اللہ مینوں اپنی پاک جنت دا مہمان بنا دین گے۔ میں طالب علم نو اللہ دی توفیق نہ قرآن پڑھدے پڑھاندے 15 تو 20 سال ہو چکے نے۔ سورۃ الفاتحہ دی بسم اللہ تو لے کے والناس دی سین تک جنہ قرآن پاک میں طالب علم نے پڑھیا پڑھایا مینوں تو صرف ایک بات ہی سمجھ آئی ہے، توجہ، کہ بسم اللہ دی بات تو لے کے والناس دی سین تک سارا قرآن یا صحابہ دی سیرت بیان کردا ہے، یا صحابہ دا کردار بیان کردا ہے، یا صحابہ دا چلنا بیان کردا ہے، یا صحابہ دا رکنا بیان کردا ہے، یا صحابہ دا سفر بیان کردا ہے، یا صحابہ دا حضر بیان کردا ہے، یا صحابہ دا رونا بیان کردا ہے، یا صحابہ دا ہنسنا بیان کردا ہے۔ بلکہ قرآن پڑھدیاں جدوں میں سورہ حشر چ پہنچیا تو میں حیران ہو گیا اللہ دی محبت دے کے صحیح البخاری اور قرآن پاک ملا کے میں سنانا۔ مدینہ پاک اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول ایک سوالی آیا یا مہمان آیا، آپ نے اپنے گھر پیغام کر لیا تے آپ دے حجریاں جو کوئی چیز نہ ملی، رسول پاک دا گھر ہے لیکن ایک وقت دی روٹی بھی موجود نہیں، ایک وقت دا کھانا بھی موجود نہیں۔ اور میرے پیارے بھائیو، اوے غریب ہونا عیب نہیں جے، 8,000 10,000 تنخواہ ہونا اے عیب نہیں جے، نعوذ باللہ الیاذ باللہ اگر غریب ہونا کوئی بے عزتی دی علامت ہے، اگر کوئی غریب ہونا عیب ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ہر دوسرا صحابی غریب ہے، ہر دوسرا صحابی فقیر ہے۔ تو احباب گرامی قدر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے اپنے گھراں دی حالت یہ ہے کہ کسے بھی حجرے چوں ایک لقمہ روٹی دا نہیں ملیا، ایک گھونٹ دودھ دا نہیں ملیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ جو بھی کیڑا جڑا دی مہمان نوازی کرے گا؟ المختصر ایک صحابی آندے نے اللہ دے رسول میں انہاں نوں اپنے گھر لے جانا، اپنے گھر لے گئے، گھر دی نوں جا کے آکھیا کہ نبی پاک دے مہمان آئے نے، انہیں آکھیا کہ بچیاں واسطے تھوڑا جا کھانا پیا، فرمان لگے کہ بچیاں نوں بھکھیاں سلا دے تے اے جڑا کھانا ہے نبی پاک دے مہمان دے سامنے پیش فرما دے۔ اے جے اخلاص نبی دے صحابہ دا۔ اور میرے بھائیو مہمان نوازیاں کر دے جے تے تن نہ ماریا کرو، مہمان نوازی کر دے جے تے نفاق تو کم نہ لیا کرو، خالص چیز مہمان دی اگے رکھو، مہمان نو عمدہ کھلا کے خوش ہوو، مہمان دی مہمان نوازی کر کے راضی ہوو، اللہ رحمتاں برکتاں دے سب دروازے کھول دے۔ ساڈے ہاں خرابی یہ وے پہلے تے اسی مہمان نوازی بھی اخلاص نہ نہیں کر دے، جے مہمان نوازی کر دئیے پھر تن و تشنی، پھر جتلانا، اعمال دی بربادی۔ چنانچہ صحابی دی اہلیہ نے کھانا سامنے رکھ دیتا ہے، دیوا بند ہو گیا ہے، صحابی انہاں دے سامنے بیٹھے نے، مہمان کھانا کھا رہے ہیں۔ 93 دے باسیو میں بخاری پڑھی تے حیران ہو گیا، قرآن پاک اندر بھی موجود ہے کہ مدینہ پاک چھوٹا جہا کوٹھ ہے، دیوا بجھ گیا ہے، کوٹھے چ فل اندھیرا ہے۔ واہ اللہ میں تیری محبت تو قربان جاواں، تو نبی پاک دے صحابہ تے محبت دے انہیں کیمرے فٹ کیتے نے، چھوٹا جہا کوٹھ ہے، مدینہ شہر ہے، کیمرہ لائٹ بجھ گئی ہے، روشنی ہے کوئی نہیں، ہر پاسے اندھیرا ہے، لیکن اللہ پاک نے نبی پاک دے صحابی دی مہمان نوازی نو بھی قرآن بنا کے پیغمبر دے سینے تے نازل فرما دیتا۔ اس قدر اخلاص ہے صحابہ دا۔ صحیح البخاری دی ایک روایت دا خلاصہ ہے، فرمایا میرا صحابی 10 روپے دے جو اللہ دے رستے دے اندر صدقہ کرے، خیرات کرے، بعد دا امام، محدث، مفکر، فقی، بہت بڑا دین دا دائی، عالم، تہجد گزار،
اگر اود پہاڑ دے برابر سونا بھی اللہ دے رستے اندر دے دوے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابی دے 10 روپے دے جو دے اجر دا مقابلہ کر سکدا، مقام دا مقابلہ کر سکدا؟ تو احباب گرامی قدر اے ہے صحابہ دا مقام، اے ہے صحابہ دا شان۔ اور صحیح البخاری اندر میں پڑھیا ہے، فرمایا من آدھا لی ولیہ فقد آذنتہ بالحرب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماندے نے، حدیث قدسی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماندے نے جیڑا میرے کسے ولی نو دکھ دیندا ہے، میرے کسے ولی نو پریشان کردا ہے، او دی کردار کشی کردا ہے، او دے تے تبرہ کردا ہے، اونوں تکلیف دیندا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماندے نے او میرے نیک بندے نو پریشان نہیں کردا، او میں اللہ دے نال جنگ کردا، میرا اس نال اعلان جنگ ہے۔ 93 دے باسیو 2 طرح دے گناہ جے، اے توجہ نہ سن لو، اپنیاں کانفرنساں نو با مقصد بناؤ۔ سب نالوں پہلا خطرناک گناہ، ساری زندگی بینک تو سود نہ لیا جے، ساری زندگی کسے نو سود تے پیسے نہ دیا جے۔ عموماً ویکھیا ہے 2 لاکھ روپیہ دیندا ہے، 6 مہینے تو بعد 2 لاکھ تے 10,000 روپیہ لے رہا ہے۔ بینک تو قرض لے کے اے مل بناندا ہے، بینک تو قرض لے کے زمیندارا کردا ہے، بینک تو قرض لے کے فیکٹری لگاندا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا سود لیندا دیندا ہے نا، اللہ پاک نال اعلان جنگ کردا ہے، تے مل کے بولو جڑا اللہ دے نال جنگ کرے او کدی بھی کامیاب ہو سکدا۔ پیاز کھا لو، نمک کھا لو، پانی تے گزارا کر لو، بچیاں نو حرام نہ کھلایا جے، اپنیاں تیاں نو ٹھگی دا مال نہ کھلایا جے، کسے دا پانی چوری نہ کریا جے، کسے دی پیڑی چو پٹھے نہ پٹیا جے، چندے دا مال حرام مال نہ کھایا جے۔ اللہ کائنات دا بدبخت ترین انسان وہ ہے جڑا اپنیاں معصوم بچیاں نو حرام کھلاندا ہے۔ اور ویکھو ویکھی ہر دوسرا تیسرا بندہ کوئی بینک وال جا رہا ہے، کوئی انشورنس وال جا رہا ہے، اللہ تو توکل ہی اٹھدا جا رہا ہے۔ دوسرا نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماندے نے من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جڑا اللہ دے ولی نو دکھ دیندا ہے اللہ نہ جنگ کردا ہے۔ تے اس امت دے سب تو پہلے ولی نے نبی پاک دے صحابہ، مل کے بولو نبی پاک دے، بول دے نہیں تسی کی مسئلہ کو سمجھ نہیں آ رہی یا کوئی پریشانی ہے، مل کے بولو اس امت دے سب تو پہلے ولی نے نبی پاک دے، بول دے رہو گے تو انشاءاللہ گل سمجھ آئے گی، نبی پاک دے۔ تے جیڑا صحابہ دے ایمان تے شک کرے، صحابہ دے کردار تے شک کرے، صحابہ دی وفا تے شک کرے، صحابہ دے جذبات تے شک کرے، صحابہ دی قربانیاں تے شک کرے، صحابہ دی محبتاں تے شک کرے، وہ اللہ نہ اعلان جنگ کردا ہے تے رب نہ جنگ لڑ کے کدی کوئی جتیا نہیں۔ اللہ دی قسم ہے محرم الحرام دے مہینے چ ویکھ لیا کرو جنہاں نے صحابہ دے ایمان تے شک کیتا ہے، اللہ دی قسم ہے اللہ پاک نے انہاں نو گلیاں بازاراں تے چوکیاں چ رستے اندر ذلیل و خوار کر دیتا ہے، اللہ پاک نے انہاں نو ننگیاں کر دیتا ہے، اللہ پاک نے عبرت دا نشان بنا دیتا ہے۔ جس سینے دی اندر سیدنا صدیق دی حب نہیں، ماں عائشہ دا احترام نہیں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پیار نہیں، احباب گرامی قدر اللہ پاک نے دنیا تے انجام تے پہنچا دیتا ہے۔ ذرا محبت دے نال آمین کہو، اللہ پاک سانو صحابہ دی محبت تے زندہ رکھ کے، اللہ صحابہ کرام دی محبت تے اللہ سانو موت نصیب فرما۔ اور آئیے جو میں گزارشات کرنی ہے چاہنا، اللہ پاک نے قرآن پاک اندر کی فرمایا ہے، ذرا توجہ فرمانا۔ اللہ فرما رہے ہیں، اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان کر دیو، سنو لوگوں پیغام میں اہل حدیث کانفرنس دے اندر جو میں پیغام دینا چاہنا، اس پیغام نو علاقے دے اندر، اس پیغام نو پورے معاشرے دے اندر عام کر دیو، لوگاں تک ساڈا پیغام پہنچا دیو۔ حیا کرو نبی دے پیارے صحابہ دا، جنہ دا حیا آسمان دے پاک باد بھی کر دے رہے، آسمان دے فرشتے بھی کر دے رہے، آسمان دے معصوم بھی کر دے رہے۔ اور اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہے، فرمایا ہو والذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا۔
والذی یصلی علیکم وملائکتہ، او اللہ پاک نبی علیہ السلام دے صحابہ دے صلوات پڑھ رہے ہیں، درود پڑھ رہے ہیں، رحمتہ نازل کر رہے ہیں، وملائکتہ تے اللہ پاک دی رحمت دے فرشتے بھی نبی پاک دے یاراں تے صلوات پڑھ رہے نے، سلام پڑھ رہے نے، درود پڑھ رہے نے، پیار کر رہے نے، انہاں دا حیا کر رہے نے۔ آئیے میں صحیح البخاری جو جڑی سب تو پہلی بات کرنے چاہنا، سونے دا نام آئے تے ذرا بہار پیدا کرنا، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حجرہ پاک اندر آرام فرما رہے نے، میرے پیغمبر لیٹے نے تے نبی علیہ السلام دی انج پنڈلی مبارک تو کپڑا ہٹیا ہے، سیدنا صدیق آئے تے پیغمبر لیٹے رہے، پنڈلی تو کپڑا ہٹیا رہے، سیدنا عمر آئے تے پیغمبر لیٹے رہے، آپ دی مبارک پنڈلی تو کپڑا ہٹیا رہے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسوا ثيابه، نبی علیہ السلام لیٹے نے تے پیغمبر بیٹھ گئے، نبی علیہ السلام نے اپنی پنڈلی مبارک دے کپڑا کر لیا ہے، سیدنا صدیق چلے گئے، سیدنا عمر چلے گئے، سیدنا عثمان چلے گئے۔ لوگو 93 والیو قرآن و حدیث دے اندر درجنوں دلائل میرے کول موجود نے، اے ہوئی ترتیب ہے، پہلا درجہ سیدنا صدیق دا ہے، پھر درجہ سیدنا عمر دا ہے، پھر درجہ سیدنا عثمان دا ہے، ایتھے بھی پہلے صدیق آئے نے، پھر سیدنا عمر آئے نے، پھر سیدنا عثمان آئے، صدیق چلے گئے، سیدنا عمر چلے گئے، سیدنا عثمان چلے گئے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے میرے سر دے تاج، میرے بابا اے تسی لیٹے رہے تے تواڈی پنڈلی تو کپڑا ہٹیا رہا ہے، سیدنا عمر آئے تے تسی لیٹے رہے تے تواڈی پنڈلی تو کپڑا ہٹیا رہا ہے، لیکن میرے سر دے تاج جدوں عثمان آئے تے تسی بیٹھ گئے اور تسی اپنی پنڈلی مبارک تے کپڑا رکھ لیا ہے۔ جڑا جواب نبی علیہ السلام نے دیتا ہے یہ ہوئی پیغام اہل حدیث ہے، آپ نے فرمایا الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، اے میری عائشہ میں اس عثمان دا حیا کیوں نہ کراں جدا حیا عثمان دے فرشتے بھی کر دینے، پھر میں کیوں نہ کہاں ہو والذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما۔ نوجوان سوال کر دینے کہ شیخ سیدنا عثمان دا حیا عثمان دے پاک باز کیوں کر دے رہے، وجہ کی ہے، وجہ کی ہے؟ لوگو حقیقت میرا اللہ جان دے، شان اللہ جنوں چاہے عطا کرے، لیکن میں رجال دیاں کتاباں دے اندر صحیح سندنا پڑھیا میرے نوجوانوں، سیدنا عثمان فرمان دینے میں اللہ پاک نو گواہ بنا کے کہنا کلمہ پڑھن تو بار تے بڑی دور دی گل ہے، میں کدی دورہ جاہلیت اندر بھی زنا نہیں کیتا، میں دورہ جاہلیت اندر بھی کدی بدی نہیں کیتے، دورہ جاہلیت اندر بھی میں کدی برائی نہیں کیتے۔ نوجوانوں وقت دا سب تو بڑا جہاد ہے جے اپنے تنہائی نو پاک کر لو، اللہ دی قسم ہر دوسرا نوجوان دیوس بن گیا ہے، ہر دوسرا نوجوان بے غیرت بن گیا ہے، ہر دوسرا نوجوان غلط عورتاں دے شکنجے دے اندر گرفتار ہو گیا ہے۔ اج لوگ آندے نے شیخ دعاواں نہیں سنیاں جاندیاں، اللہ دی قسم اے لوگو اللہ بے غیرتاں دیاں دعاواں نہیں جے سندا، اللہ دیوساں دیاں دعاواں نہیں جے سندا، اللہ بے حیاواں دیاں دعاواں نہیں جے سندا۔ جے چاہنا ہے کہ تو ہاتھ اٹھائیں تے اللہ دا عرش بھی ہل جائے، جنہ سونا کیتا رب نے تینوں دیتا ہے کہ تے اپنی اکھ چ حیا پیدا کر لویں، کہ تے اپنی تنہائی پاک کر لویں، رب تیرے لئی رحمتاں تے برکتاں دے سارے دروازے کھول دے۔ لیکن میں پیغام کی دینا چاہنا ہو والذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما۔ صحیح البخاری اندر میں پڑھیا نبی علیہ السلام توجہ میرے وال انج سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ انج انہاں نے اپنے ہاتھ دے اندر نبی علیہ السلام دا کھانا پکڑیا تے غار حراول چل دیاں جا رہیاں نے۔ سیدہ خدیجہ جدوں غار حراول جا رہیاں نے، سیدہ خدیجہ دے پہنچن تو پہلے سیدنا جبریل نبی علیہ السلام دی خدمت دے اندر حاضر ہو گئے تے جا کے آکھیا نبی علیہ السلام تہاڈی وفادار بیوی آ رہی ہے، تہاڈی محسنہ بیوی آ رہی ہے،
تواڈی حیادار بیوی آ رہی ہے سونے انہاں دے ہاتھ دے اندر کھانا ہے تے تسی سب تو پہلے کھانا تناول نہیں کرنا ہاں جبریل میں سب تو پہلے کی کرنا ہے جڑی گل سیدنا جبریل نے کہی ہے وہی پیغام اہل حدیث ہے سیدنا جبریل فرماندے نے سونےو خدیجہ جدوں تواڈے کول آئے تے خدیجہ نو تسی کہنا ہے خدیجہ تینوں فرشتیاں دا سردار جبریل بھی سلام کردا ہے تے تینوں جبریل دا رب بھی سلام کردا ہے اسی انہاں دا ذکر کیوں نہ کریے جنہاں نو جبریل بھی سلام کردے نے جنہاں نو جبریل دے رب بھی سلام کردے نے نال فرمایا وبشرھا ببیت فی الجنہ دسیا جے خدیجہ اینیاں حیادار جے اینیاں وفادار جے اور تو غربت دے دناں دے اندر اپنے خاندانہ وفا کریا کرو خامن دے تحت رہ کے شکری نہیں کری دی حالات دی تنگی دا گلا دے شکوا نہیں کری دا اے خدیجہ چو چل دی مکے دیاں گلیاں دے اندر اللہ نو تیری وفا اتنی پسند آئی ہے رب نو تیرا شکر اتنا پسند آیا ہے اللہ نو تیرا حیا اتنا پسند آیا ہے اللہ پاک نے جنت دے اندر تیرا خوبصورت محل بنا دیتا ہے پھر میں کیوں نہ کما ہو والذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیم روایت جامع ترمذی اندر سیدہ عائشہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول تشریف فرمانے آپ نے فرمایا یا عائشہ ھذا جبریل یقرئ کے سلام عائشہ پاک بازاں دے امام آئے نے معصومہ دے امام آئے نے تے تیرے تے سلام پڑھ دے نے اما فرماندیاں نے وعلیک السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اے ماں عائشہ تے پاکاں تے نیکاں تے معصومہ دے امام دا بھی سلام آیا ہے سیدنا جبریل دا بھی سلام آیا ہے اے ہوئی پیغام اہل حدیث ہے زوجات النبی ازواجات نبی امہات المومنین جیڑیاں مومنہ دیاں ماما نے انہاں دا حیا کرو انہاں دا احترام کرو تے انہاں نا سلام کرو ایتھے میں ایک غلط فہمی دور کرنا عموماً لوگ آندے نے جی لو اے اصحاب رسول آل رسول نال پیار نہیں سن کر دے آل رسول اصحاب رسول نال پیار نہیں سن کر دے اے بہت بڑا مکر ہے فریب ہے دجل ہے اور تاریخ دا سب نالوں بڑا کذب ہے اللہ دے بندو اصحاب رسول آل رسول نال پیار کر دے آل رسول اصحاب رسول نال پیار کر دے میں تواڈے سامنے سیر و علام نبلا اور دیگر کتاباں چوں ایک حسن درجے دی روایت پڑھنی چاہنا لیکن ذرا اپنی بیداری دا ثبوت دیو ہاں امام الانبیاء جناب محمد ماشاءاللہ تا حد نگاہ سے آبا دے پیارے تے موئے بیٹھے نے دے درود دی آواز نہیں آئی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے توجہ میرے بال سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما اینی نبی علیہ السلام دے سامنے آپس جو کشتی کر رہے نے آپس دے اندر ایک دوسرے دے لپک رہے نے ایک دوسرے دے گر رہے نے نبی علیہ السلام بار بار فرما رہے نے خذ یا حسن خذ یا حسن خذ یا حسن حسن آگے بڑھو حسن لپک جاؤ حسن آگے بڑھو حسن حملہ کر دو حسن آگے بڑھ جاؤ نبی علیہ السلام نے 5-7 وری سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ دا نام لے ہے تے ماں عائشہ دی جڑی سیدنا حسین نال محبت بے قابو ہو گئی اما حجرے چوں آواز دے کے اندیاں نے میرے سر دے تاج بار بار حسن دا نام لے رہے جے میرے حسین دا نام کیوں نہیں جے لیندے حسین دے بارے کیوں نہیں جے کہندے حسین تو ہی آگے بڑھ حسین تو ہی لپک جا حسین تو ہی پکڑ لے ماں نے فرمایا اللہ دے نبی تسی سیدنا حسین میرے پیارے حسین دا نام کیوں نہیں لیندے 93 والیو جڑا جواب نبی علیہ السلام نے دیتا ہے یہی پیغام اہل حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا میری عائشہ اگر میں بار بار کہہ رہے ہیں خذ یا حسن خذ یا حسن تے اے ھذا جبریل و یقول خذ یا حسین اگر میں بار بار حسن حسن کہہ رہے ہیں جبریل آئے نے تے وہ بار بار حسین حسین کہہ رہے نے جبریل کہہ رہے نے حسین آگے بڑھو حسین لپک جاؤ حسین پکڑ لو یار جنہ نالے نہ پیار آسمان دے جبریل کر دے رہے فرشتیاں دے امام کر دے رہے پھر میں کیوں نہ کما ہو والذی یصلی علیکم وملائکتہ جامع ترمذی اندر میں پڑھیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک فرشتہ ایک دفعہ اللہ پاک نو کہندا یا اللہ میں زمین تے جانا چاہنا بھئی تو زمین تے کیوں جانا چاہنا ہے آندا ایک ہی میری خواہش ہے آخر نبی نو جا کے سلام کرنا چاہنا تے سونے نبی دا جا کے میں دیدار کرنا چاہنا
اللہ پاک نے فرمایا جاؤ جا کے سلام بھی کرو تے جاؤ جا کے دیدار بھی کرو تے جا کے میرے سونے نو میرا ایک پیغام تے بشارت بھی سنایا جے اللہ پاک نے تواڈی بیٹی فاطمہ نو جنت دیاں عورتاں دا سردار بنا دیتا ہے تواڈے حسن و حسین نو جنت دے جواناں دا سردار بنا دیتا ہے اوے لوگو میں تے احادیث دے اندر پڑھیا ہے صحاح ستہ دے اندر پڑھیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ اپنے صحابہ نو نماز پڑھا رہے نے نماز پڑھاندیاں نبی علیہ السلام جدوں رکوع تو اٹھے ایک صحابی نے آکھیا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ اچھی آواز دے نال انہیں کلمہ پڑھیا رکوع تو اٹھ گئے نبی علیہ السلام نے سوال سلام پھیریا ہے آپ نے فرمایا من المتکلم آنفا من المتکلم فی الصلاۃ اے میرے صحابہ تواڈے چوں ربنا ولک الحمد کنے پڑھیا ہے اچھا صحابی نہ ڈر گیا سہم گیا گھبرا گیا کہ اللہ دے نبی ناراض نہ ہو جان کہ اللہ دے نبی غصے چ نہ آ جان کیونکہ رکوع تو اٹھ کے ربنا ولک الحمد اچھی آواز نہ نہیں پڑھی دا آہستہ آواز نہ پڑھی دا خیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جدو آکھیا نا من المتکلم آنفا بھئی ابھی ربنا ولک الحمد کس نے پڑھا ہے سارے صحابہ خاموش ہو گئے پھر آپ علیہ السلام نے پوچھا من المتکلم فی الصلاۃ یہ نماز میں ربنا ولک الحمد کس نے پڑھا ہے ایک صحابی آندے نے اللہ دے نبی علیہ السلام دی میں پڑھیا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ میرا دل اللہ دی حمد دے نال نہ بھریا ہے اللہ پاک دے شکر تے تعریفاں نہ بھریا سونیو میں اپنی آواز تے قابو نہیں کر سکیا میں اپنی زبان تے قابو نہیں کر سکیا میری زبان چو بے ساختہ ربنا ولک الحمد نکلیا ہے سنو اے لوگو جڑا جواب نبی پاک نے دیتا ہے یہی پیغام اہل حدیث ہے آپ نے فرمایا میرے صحابی لقد رأیت بضعۃ وثلاثین ملکا یبتدرونھا جدوں میں ویکھیا کہ تیری زبان چو ربنا ولک الحمد نکلے ہے اللہ پاک نے کلمہ اٹھان لئی مسجد نبوی دے اندر 39 فرشتیاں نو نازل فرما دیتا ہے یار جنہ دے ایک ایک بول نو اٹھان لئی 39 فرشتے ہوندے رہے پھر اج اسی انہاں نو سلام کیوں نہ کریے اسی انہاں نال پیار کیوں نہ کریے اسی انہاں دا ذکر خیر کیوں نہ کریے تاں ہی تے رب دا قرآن کہہ رہا ہے هو الذی اچھا ایک گل مینوں اجے تک سمجھ نہیں آئی کئیاں لوگاں نو نا ربنا ولک الحمد تو بڑی الرجی ہے اللہ دی قسمیں نہیں پڑھ دے بڑے ہیلے بڑے بہانے اور بڑے اعتراضات اور میرے پیارے بھائیو جس جملے نو اٹھان لئی 39 فرشتے مسجد نبوی اندر آئے نے تو انو اس جملے تو نفرت کیوں ہے تسی اس جملے نو ان کلمات نو رکوع تو اٹھ کے اپنی نماز اندر کیوں نہیں پڑھ دے اے جے پیغام اہل حدیث جتھے پیغمبر دی حدیث آ جائے اوتھے نہ کیا کر پنڈ دا مولوی آ گل آندا ہے اے نہ کیا کر میرا امام ہے کہندا ہے اے نہ کیا کر میری فقہ اجازت نہیں دیندی اے نہ کیا کر میرا بابا اجازت نہیں دیندا پیغام اہل حدیث ہے جتھے پیغمبر دا فرمان آ جائے اوتھے پورا جگ چھڑ دیا کر پیغمبر دی حدیث کو اپنے گلے دی مالا بنا لیا کر نبی علیہ السلام نے فرمایا 39 فرشتے آئے